راجہ قمر اسلام صاحب، ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نا کم از کم تقسیم جو ہے ججز میں وہ ختم ہو جائے گی. سر یہاں تو خط و کتابت کا سلسلہ مزید چل گیا ہے. ہم نے کہا یہ رک جائے گا. یہ تو اختیارات پر بات چلی گئی ہے. تو کریڈٹ آپ کو دے دیں سر، کیا خیال ہے؟ اس کا جواب تو ججز دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس کا 26ویں آئینی ترمیم سے یا کہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چونکہ ایک شخصی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں بادی نظر میں اگر ہیں تو، لیکن یہ جو لیٹرز ہیں، چٹھیاں، یہ تو ان کا فیصلے وہ اگر ہاؤس کے اندر کر لیں، خود بینچز کے اندر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس کا بہتر جواب تو بہرحال ججز دے سکتے ہیں. اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے. تو یہ اس کا جواب میرے لیے شاید دینا اچھا سر، ممکن نہیں اگر ہوگا. میں بالفرض محال اگر دیکھیں، اگر منصور علی شاہ صاحب توہین عدالت کیس میں فل کورٹ کا آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھائی کنفیوژ تو ہیں، یہ تو ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ مسئلہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے کیسز کے حوالے سے کوئی جج بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، کسی جج پہ کم ہے، یا یہ تک ساری باتیں جب ہو رہی ہیں، تو اگر سپریم کورٹ بالفرض اگر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ نکات کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے، تو آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نون لیگ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو ماننا ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں، نون لیگ کا ری ایکشن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ حکومت کا ری ایکشن. اہمیت آئین رکھتا ہے، اور آئین 1973 کے اوریجنل آئین کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس میں بڑی صراحت کے ساتھ 2 جگہوں پہ درج ہے کہ کوئی بھی آئینی امینڈمنٹ، آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی کورٹ میں نہ چیلنج ہو سکتی ہے، نہ کوئی کورٹ اسے سن سکتی ہے. یعنی اس حد تک کلوز باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت حکومت کے ری ایکشن کے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ ایشو ہے کہ آیا جو فیصلہ بینچ نے دیا تھا یا دینا تھا اس کے مقابلے میں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا. تو اب جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ابھی لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ رولز کو، تو رولز سبسیوینٹ ہیں آئین کے. جب آئینی ترمیم ہوگی، یہ جتنے رولز ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے ہیں، جب سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنا تھا. اب جب بن گیا، تصور کریں اگر یہی بینچ ایک اس پٹیشن کو سنتا جس کی ڈومین کانسٹیٹیوشنل میں فال ہوتی ہے، تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی. تو اس لیے یہ چیزیں ابھی میٹیریل ہو گئی ہیں. اچھا سر، میں ویسے آپ نے کہا نا کہ بھائی کوئی کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا، بے شک بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، یہ بتائیے گا آئین میں کسی کوئی ترمیم، بے شک عدلیہ کے خلاف ہو تب بھی اس کو نہیں کر سکتے، یا کریکٹ کرنے کے لیے بھیجا نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے اندر، یہ مجھے بتائیے گا. آپ دیکھیں نا اس میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آئین کا ہمارے کے 2 چیزیں. ایک آئین کا بیسک سٹرکچر ہے جس کو کہ آپ آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی لے کے آئے پاکستان کے آئین کا، کہ جو وہ ایک سیپریٹ حصہ ہے اس کا، کہ اس کے خلاف تو آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو آبجیکٹیو ریزولوشن کا. لیکن باقی جہاں پہ ہے وہ 1973 میں آئین کے خالقوں کو شاید یہ پتا تھا، علم تھا، کہ انہوں نے یہ بڑی واضح طور پہ لکھا، اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے انسانی حقوق کی جو بنیادی آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، خلاف ورزی ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو تقسیم کر دینے میں کہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا سر، میں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ذرا کوئی آنسر کر دیں نا راجہ صاحب. 28 درخواستیں آ چکی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور فل کورٹ کے لیے ڈیمانڈ تو خیر پورا سپریم کورٹ کے تقریباً تمام ججز سوائے چند ایک کے وہ کر رہے ہیں، جس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جس میں پاکستان کی تمام بات شامل ہو چکی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کو باندھا گیا ہے، عدلیہ کو باقاعدہ طور پر شکنجہ اس کے اوپر کسا گیا ہے. جب اتنے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر فل کورٹ بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جب آئین کی ترمیم ہو گئی، اب میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں ایکیڈیمکس پہ، کہ آئین کی جب ترمیم ہو گئی تو اس کے تحت کیا وہ عدلیہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنا قومی رضاکار یا پولیس آفیسر سنے گا اس کو؟ تو تب تو کہیں کہ عدلیہ کی یہ ہو گئی. عدلیہ میں سے ہی ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو سنے گا. لہٰذا بائی آل مینز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بھی اس ضمن میں 28 نہیں 2800 بھلے ہو جائیں، لیکن سنے گا تو اسے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور وہ اس کے خلاف جو بھی یا اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، تو وہ فیصلہ تسلیم ہوگا. جی